السلام علیکم۔ آج یہ ہر قوم کہہ رہی ہے، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو چاہے شیعہ حضرات ہو، یا اہل تسنن میں سے ہو یا اہل تشیع میں سے ہو، ہر یہ کہہ رہی ہے، ہر یہ قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین ہیں، ہمارے بابا حسین ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور پروردگار عالم سے دعا کیا جائے۔ پروردگار عالم تو وہو علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، تو ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں یہ التجا لے کر، یہ درخواست لے کر، یہ دعا میں آئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں۔ سن 61 ہجری سے پہلے یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں، لیکن جیسے ہی کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، ہر کوئی یہ کہنے پہ تیار ہو گیا ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں آواز، لبیک یا حسین کی صدائیں فضا میں گونج رہی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں، ہمارے حسین ہیں۔ بس مولانا صاحب بس میں تھوڑی زحمت دوں گا، اور جیسے ہی پروردگار عالم کے آئیے بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور پروردگار عالم سے یہ کہا جائے، پروردگار عالم حسن نسب کے بانٹنے والے ہمارے دلوں کو تو چین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے۔ آئیے جیسے کہ آپ حضرات بہت ہی بیدار ہو چکے ہیں، جیسے کہ ابھی حضرات نے آپ کے سامنے جناب سکینہ بنت الحسین کے کچھ مرثیے کے بند پڑے تھے، میں ایک شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جناب علی اصغر، ایک جناب سکینہ، ایک ہے زندان میں، ایک شام کے، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ دیکھیے گا آج جو حسین کا گھر اجاڑنے والے، زہرا کا گھر اجاڑنے والے ملیں گے، لیکن کسی کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ ایک ہے، بس میں آخری آدمی تک آخری مصرے پر توجہ کا طلبگار رہوں گا، بہت ہی محنت سے مصرے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، تو حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہے ان کی قبرستان میں۔ حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، حرملہ اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہے ان کی قبرستان میں۔ آج یہ ہم پر الزام لگا جا رہا ہے کہ شیعہ حضرات نے امام حسین کا قتل کیا ہے۔ شیعہ ایسی قوم پائی گئی ہے کہ جو امام حسین کو قتل کی ہے اور امام حسین پر روتی ہے، اور دنیا کا یہ دستور رہا ہے اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دینا، اس کے گھر پہ اس کے گھر والے پہنچ جاتے ہیں، لاٹھی چارج کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھا جائے کون کس کے گھر گیا ہے اور کون کس کے گھر نہیں گیا ہے۔ اور ذرا شام کے منظر پر نگاہ کیجئے گا، جیسے ہی شام آئی ہے، جیسے ہی جناب زینب کو دیکھا گیا ہے، اگر امام حسین کا قتل ہم کرتے تو زینب کو ہمارے گھر پہ آنا چاہیے تھا، یزید کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ زینب کو ہمارے گھر پہ آنا چاہیے تھا۔ زینب بتانا چاہ رہی ہے، دیکھو میرے بھائی کا قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ یزید ہے، جو اس لیے یہ وضاحت کر گئی زینب سرے بازار شام، لعنتوں کے مستحق نفرت کے قابل کون ہے؟ تو اس لیے کھینچی یزید نحس کے رخ سے نقاب، ساری دنیا دیکھ لے بھائی کا قاتل کون ہے۔ اس لیے کھینچی یزید نحس کے رخ سے نقاب، ساری دنیا دیکھ لے بھائی کا قاتل کون ہے۔ آج تاریخ کربلا لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے، کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی تھی، دو شہزادوں کی ہوئی تھی، لیکن چاون پور کے اس ممبر پر یہ محمد حیدر، مولانا محمد حیدر یہ پیغام دینا چاہتا ہے اہل بستی کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی تھی تو شہزادوں کی ہوئی تھی، لیکن
تھی بلکہ ایک شہزادہ تھا، ایک فقیر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کہہ رہا تھا حسین بیعت کر لو. حسین کہہ رہے تھے بیعت نہیں کروں گا. یزید کہہ رہا تھا بیعت کر لو، بیعت کر لو. حسین کہہ رہے تھے بیعت نہیں کروں گا. اس لیے کہ یزید کہہ رہا تھا بیعت کر لو، حسین کہہ رہے تھے بیعت نہیں کروں گا. اس لیے کہ یزید کچھ مانگ رہا تھا، حسین انکار کر رہے تھے. یزید کہہ رہا تھا حسین بیعت کر لو جان امان. حسین کہہ رہے تھے بیعت نہیں جان قربان. یزید کہہ رہا تھا حسین بیعت کر لو جان امان. حسین کہہ رہے تھے بیعت نہیں جان قربان. تو بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے